بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور خاص کر آل یوتھ سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں جو خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، وہ میری آج کی ویڈیو پہ ذرا ضرور توجہ دے۔ کوشش کروں گا کہ مختصر سے مختصر وقت میں آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں، تاکہ آپ کچھ غور کریں میری بات میں کیا کیا اور کیوں کہہ رہا ہوں۔ یہ ایسا بات یہ ہے کہ ایک تھرڈ کلاس وہاں کا امبیسڈر ہے، امریکہ میں ہے یا تھا، اللہ کرے تھا ہو گیا ہو، ڈونلڈ لو جس کا نام تھا۔ اس نے اسد مجید پاکستانی امبیسڈر سے کوئی گپ شپ کہیں بات کی، اور اس نے اپنا یہاں اپنی ایک وہ خط بھیجا، سائفر بھیجا، جس کے اوپر اس شور مچا دیا عقل کل کے 74 سالہ نوجوان لیڈر نے کہ یہ میرے حکومت گرانے کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور اس کا امریکہ میری حکومت توڑنے کا ذمہ دار ہے، وہ سازش کر رہا ہے۔ امریکہ سے شروع ہوا، پھر باجوہ پر آیا، باجوہ سے فیض پہ آیا، فیض سے زرداری صاحب پہ چلا گیا، شاید زرداری صاحب سے پھر وہ محسن نقوی پہ آ گیا۔ پورے پاکستان میں میرا خیال ریاض بخاری اور اس کا بیٹا بچہ تھا، جس پر اس نے الزام نہیں لگایا اس لنگڑے شیطان نے کہ اس نے میری حکومت گرانے کی سازش کی ہے۔ روز نیا بندہ ڈھونڈ لیتا تھا جس کے اوپر وہ بات کرے۔ وہ اس کے نزدیک ہمارے ملک میں بہت بڑی مداخلت تھی ہمارے اندرونی معاملات میں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ امریکی کانگریس ایک قرارداد منظور کر دیتے جس کے حق میں سارے ہوتے ہیں، باقی صرف 7 کانگریس مین نہیں تھے، جو شاید تھے نہیں، شاید وہ بھی شامل ہوتے اگر موجود ہوتے، یا تھے تو وہ چپ رہے، کہ پاکستان نے لنگڑے شیطان کو غیر قانونی طور پر قید میں رکھا ہوا ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ جو ایک خط والی جو تھی وہ ہمارے ملک میں مداخلت تھی ہمارے اندرونی معاملات میں، لیکن جو پوری امریکی کانگریس نے یہ ڈرامہ کیا کہ اس نے وہاں قرارداد پیش کر دی کہ پاکستان نے اسے ناجائز طریقے پر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، قید میں رکھا ہوا ہے غیر قانونی طور پر۔ اور تو ماما لگتا ہے، ہمارا چاچا لگتا ہے، تو کیا لگتا ہے؟ آل یوتھ ابو سے پوچھے، اور وہ اس کے پیروکار، لنگڑے شیطان کے پیروکار کہتے ہیں کہ یہ قانونی سازش نے، یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے۔ ایک بندہ تیسرے درجے کے لیول کا جو وہاں ملازم ہے، وہ کسی سے ہمارے پاکستانی سفیر سے بات کرے، وہ یہاں خط لکھ دے، سائفر کے ذریعے اسے ڈیمارش کر دیا جائے، وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، وہ سازش ہے حکومت گرانے کی۔ اور پوری امریکی کانگریس اس پہ قرارداد پیش کر دے کہ عمران خان کے خلاف کو غیر قانونی طور پر رکھا ہوا ہے، یہ مداخلت نہیں ہے۔ اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں موجودہ حکومت کو، کم از کم اس معاملے میں، کہ انہوں نے اپنی قرارداد پیش کر کے بابا انکل سام کے منہ پہ تماچا رسید کیا ہے کہ ہم تمہارے زر خرید غلام نہیں ہیں، ہوگے تم سپر پاور، لیکن ہمارے لیے سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیا کر لے گا امریکہ؟ اسے پتہ ہے کہ ایک بٹن دبنا ہے
اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جانا ہے، اس لیے وہ آج تک جرأت نہیں کر سکا۔ ایک وقت تھا، پھر چلیں اس میں میں بعد میں آتا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ تھا کہ آج اقوام متحدہ کی ورکنگ کمیٹی نے یہ اپنے طور پر یہ کہا کہ ورکنگ کمیٹی نے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اور تو اقوام متحدہ میں اب بہت برے لفظ بھی تمہارے بارے میں کہہ سکتا ہوں، تم یہودیوں اور اس کے پالک بندوں کو یہ اور اس کے بارے میں اس کو چاہنے والے سارے اس بات پہ اچھل رہے ہیں یوتھ یہ کہ یہ ایسی قرارداد تو اسرائیل نے اپنے آپ حق میں بھی کبھی منظور نہیں کروائی۔ اور یہ ڈرامے اہل یوتھ تو قبول کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کے ورکنگ کمیٹی نے اجلاس میں یہ کہہ دیا ہے کہ ورکنگ کمیٹی نے کہ پاکستان عمران خان کو رہا کرے۔ تو ہمارا ماما لگتے ہے، چاچے لگتے ہو، کیا لگتے ہو؟ جاؤ اپنے ٹرمپ کو سنبھالو۔ تمہارا عمران وہاں ٹرمپ کی صورت میں موجود ہے، اور ہمارا یہاں تمہارا ٹرمپ عمران کی صورت میں یہاں موجود ہے۔ اس نے امریکہ کا بیڑا غرق کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ آئے گا اور مزید بیڑا غرق کرے گا۔ اور یہ لنگڑا شیطان تو یہاں آ چکا ہے، یہاں ہمارے ملک کی جو بھی اسے حالت کی ہے وہ سنبھلتے وقت لگے گا۔ اور یہ اس پر وہ لنگڑا شیطان بھی اچھل رہا ہے کہ ایسی قرارداد تو اسرائیل اپنے حق میں بھی منظور نہیں کروا سکا۔ کیوں کروائے؟ وہ اس کا ماما امریکہ، اس کا ابا امریکہ، وہ وہاں بیٹھے، اسے کیا ضرورت ہے؟ اور وہ تو ایک ناجائز بچہ ہے امریکہ کا، اور وہ ناجائز بچہ کہ اپنا فنڈ کر کے تمہارے بارے میں یہودیوں سے قرارداد منظور کروا رہا ہے۔ اقوام متحدہ ورکنگ کمیٹی میں کون ہے؟ بتائیں کہ کیا اس میں ہر ملک ہے کہ ایک نمائندہ شریک ہے، یا اس کا کیا حق بنتا ہے کہ کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے؟ جب تک پہلے امریکہ میں لابنگ کی گئی $25,000 پر منتھ کے حساب سے، اور شہباز گل، زلفی بخاری اور جو بھی عادل راجے ہیں بگوڑے، ان سب نے پیسہ یوتھ اکٹھا کر کے دیتے ہیں، اور وہ وہاں لابنگ کرتے پھر رہے ہیں۔ اور اب کیا ہے کہ اقوام متحدہ نے یہ کر دیا، اور اس پر یوتھ شرمندہ ہونے کے بجائے اچھل رہے ہیں کہ اس یہودی پاکستان کا جانا پہچانا دشمن، جس کو اس نے تسلیم کرنے کی کوشش بھی کی، اور پھر اس نے قادیانوں کو بھی کے حق میں بھی قرارداد منظور کروانے کی کوشش کی۔ لیکن یاد رکھنا، ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن اتنے بے غیرت نہیں ہیں جتنے آپ سمجھتے ہو۔ اللہ نے چاہا امریکہ کیا UN بھی منہ کی کھائے گا۔ اس پر پاکستانی قوم کو شدید رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہی امریکہ پہلے ذوالفقار بھٹو کو پھانسی لگواتا ہے اور بعد میں مانتا ہے۔ 100 ملکوں نے کہا تھا کہ ذوالفقار بھٹو کو پھانسی کی سزا نہ دی جائے۔ ایدی امین کہتا تھا کہ اسے ذوالفقار بھٹو کا ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے یوگینڈا کا صدر بناتے ہیں۔ ترکی کہتا ہے کہ ہمارے حوالے کرتے ہیں، ہم ذوالفقار بھٹو کو وزیر قانون بنائیں گے۔ اور چکلالہ ایئرپورٹ پر لیبیا کا طیارہ 14 دن کھڑا رہتا ہے، لیکن ذوالفقار بھٹو جانے سے انکار نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میں ایک دن مرنے کے عامر کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا تاریخ کے ہاتھوں مرنے کے بجائے۔ امریکہ پہلے پھانسی لگوانے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے، اور اب وہی امریکہ لنگڑے شیطان کو بچوانے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ پہلے خود ڈالتا ہے، پھر UN کو ذریعے قرارداد منظور کراتا ہے۔ اس کے پیچھے ساری اسرائیلی فنڈنگ ہے۔ اور ایک انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے میڈیا نے کہ اسرائیل پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے مزید اقدامات کرے گا اور مزید دباؤ ڈلوائے گا۔ اسرائیل 1 گھنٹے کے مارے ہمارے
یا اس نے ہمیں غزہ سمجھ لیا جس کے بارے میں ہمیں شرم آنی چاہیے، وہاں جو حالات کیے ہیں اسرائیل نے. اور اب وہ اسرائیل ایک بندے کے لیے امریکہ بھی پھدک کے آ رہا ہے اور یو این او بھی پھدک کے آ رہا ہے. ہم غزہ نہیں ہے، میں خدا نہ خواستہ ان کی بے بسی بات نہیں کر رہا، لیکن ہم بے حس بھی نہیں ہیں اور ہم اتنے کمزور بھی نہیں ہیں. ایک حرکت کی کرو تم پاکستان کے خلاف، دیکھنا یہ جو امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ کس انجام تک پہنچتا ہے. انڈیا کو بھی پتہ ہے، اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ تل ابیب سمیت کئی شہر پاکستان کے نشانے پر ہیں، اور اس کا وجہ پاکستان ایٹمی بم کا مالک ہے وہ ہے، اور اس کا سہرا اسے ہی جاتا ہے جسے انکل سامنے پھانسی پہ لٹکوایا. وہ پھانسی لٹکانے والا بھی جل کے مرا، کتے کی موت مرا، اور انشاءاللہ امریکہ کا بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر انجام ہوگا جو خود کو نعوذ باللہ خدا سمجھتا ہے. میری بات پہ پازیٹیو کمنٹ کریں، نیگیٹو کریں، جو مرضی کریں. یوتھ یقیناً نیگیٹو کریں گے، لیکن میری اپنے ساتھ ہم وطنوں سے اپیل ہے، مسلمان ہو تو غیرت مند ہو. انکل سام کے آگے پھدکنے کی بجائے یوتھیو تم مذمت کرو اس بات پہ. وہ کون ہوتا ہے ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دینے والا؟ اور وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ باہر کے ملک میں، امریکہ میں، لندن میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں پاکستان نہیں، عمران چاہیے. اور لے جاؤ اس مامے کو اپنے گھر، تاکہ وہ جو پاکستان کا حشر کر چکا ہے وہ تمہارا بھی وہی حشر کرے. تو تم لوگوں کا حشر، تم ملکوں کا حشر دنیا دیکھے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد دیکھے کہ تم لوگوں کا جو بھی حشر ہوگا. ہو سکتا ہے اس کے بعد میری ویڈیو پہ پابندی لگ جائے، لیکن ہمارے اندر ایک قومی غیرت ہے. ہم پھانسی لگوانے والوں کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور پھر ہمارے معاملات میں دخل دینے والوں کو بھی ویلکم کر رہے ہیں. کچھ شرم آنی چاہیے ہمیں. برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر جو مجھ سے متفق ہیں شیئر کریں، اور کمنٹ ضرور کریں. چاہے آپ مجھے اس میں جو بھی کہنا چاہیں کہیں، لیکن کسی کے اور کے بارے میں تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں. ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں. جو تم کہتے تھے نا ہم کوئی غلام ہیں، تم غلام ہو. تمہارا لنگڑا شیطان غلام ہے، اس کے سارے پیروکار اس کے ساتھ غلام ہیں، اور اہل یوتھ بھی غلام ہے جو اس موقع پر بھی نہیں بولتی. میرا لیڈر تختی پر پھانسی پر چڑھ گیا، لیکن اس نے کہا تھا 40 سال بعد کا نقشہ کھینچ کے میں ایک عامر کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا تاریخ کے ہاتھوں مرنے کے بجائے. اور آج ہماری اس کورٹ اسے 45 سال بعد کہہ رہی ہے کہ اس کا حالت انصاف نہیں ہوا تھا. اور یوتھ اس بات پہ اچھل رہے ہیں کہ اس کے بارے میں، لنگڑے شیطان کے بارے میں اقوام متحدہ نے قرارداد پیش کر دی، امریکہ نے کرتے رہیں. میری حکومت کو چاہیے اس سے سخت قرارداد پیش کرے کہ آپ کون ہوتے ہو ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دینے والے. اب یہ کوئی انٹرنیشنل معاملہ نہیں ہے، ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہمارے ملک کو برباد کرنے والے شخص کا معاملہ ہے. ہم اسے عدالت کے ذریعے جو بھی سزا ہوگی وہ دیں گے، اور تمہارے دباؤ میں آنے والے ہم نہیں ہیں. ہو سکتا ہے میرے اس ویڈیو کے بعد مجھ پر میری پابندی لگا دی جائے، مجھ پر پتہ کیا کیا الزامات لگا دی جائیں، لیکن میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. اگر مجھ سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو پھیلائیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.